بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے۔ انہیں سلام کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کون ہیں؟ وہاں موجود ایک صحابی نے مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور آپ علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے اور اعرابی نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے وہ تمہیں بیان کروں۔ اعرابی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا میں علی ابن ابی طالب اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت خبر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ ایک گروہ ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو ان لوگوں نے تم پر ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی اے مظہر بلا شب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر۔ اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میرے قبر پہ ضرور آئے گا۔ آپ جب اس سے ملو تو میرا سلام اس تک ضرور پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر مولا علی علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے مظہر سے کہا کہ تم سوالات پوچھو اور مظہر مولا علی علیہ السلام سے سوالات پوچھنے لگا۔ وہ کون سا نر ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو، ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو،
ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، دو ساکن جو حرکت نہیں کرتے، دو متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، دو دوست جو دشمن نہیں ہوتے، دو دشمن جو دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے اندر کی سیر کرائی وہ مچھلی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر کے اطراف میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا، اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا، خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور قیامت تک نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے جانے کے بعد وہ دریا پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہے، اور متحرک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے سورج اور چاند ہے، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہے، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہے، شے مومن اور لا شے کافر ہے، احسن اشیاء سرخ بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب مولا علی علیہ السلام سے اپنے سوالوں کے تفصیلی جوابات سنے تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، یقیناً آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور جانشین ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔